بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ گرامر ہے۔ اس میں ہم شروع کریں گے لفظ سے۔ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو پیارے بچوں، یہ لفظ جو ہوتا ہے، جو لفظ یہ دو یا دو سے زیادہ حروف سے ملانے سے لفظ بنتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ حروف ملانے سے لفظ بنتا ہے۔ لفظ کس کو کہتے ہیں ہم؟ دیکھو، جو بھی انسان اپنے منہ سے بولتا ہے، کوئی بھی بات کہتا ہے، اس کو ہم لفظ کہیں گے۔ جو بھی بات کہیں گے اس کو ہم لفظ کہیں گے۔ اب یہ لفظ جو ہیں، یہ لفظ کہاں سے بنا؟ یعنی حروفوں سے بنا ہے۔ جس طرح حروف تہجی ہے، حروفوں کو ملا کے لفظ بنتا ہے۔ یعنی دو حروف کو ملاؤ یا دو سے زیادہ حروف ملانے سے لفظ بنتا ہے۔ اب دیکھو، یہ لفظ جو ہے اس کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ لفظ کی کچھ قسمیں ہوتے ہیں۔ اب یہ لفظ جو ہیں، جو ہم کچھ بولتے ہیں، اس کی کچھ قسمیں ہیں۔ یعنی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی یہ لفظ جو ہم نے بولا یہ کبھی معنی دار بھی ہوتا ہے اور کبھی بے معنی بھی ہوتا ہے۔ دیکھو، یہاں میں نے کچھ مثالیں دی، ان کو سمجھنے کے بعد ان جملوں کو جب ہم یعنی لفظوں کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو لفظوں سے کیا بنتا ہے؟ جملہ بنتا ہے۔ جس طرح سنٹینس انگلش میں ہوتا ہے کہ یہ گروپ آف ورڈز ہوتا ہے، اسی طرح جب ہم کچھ لفظ استعمال کریں گے تو ایک جملہ بن جاتا۔ جیسے یہ میری کتاب ہے، تو یہ میری کتاب یہ الگ الگ لفظ ہے۔ تو یہ سارے الگ الگ لفظ جو ہیں یہ مل کے ایک جملہ بن گیا۔ اب یہ جملہ دیکھو، یہاں میں نے کچھ جملے لکھے ہیں، ان پہ غور کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ معنی دار یعنی لفظ جو ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ دیکھو، یہاں میں نے لکھا وہ سچ مچ بیمار نہیں، ایک لفظ لکھا وہ سچ مچ بیمار نہیں۔ دوسرا جملہ لکھا جھوٹ موٹ بیمار کا بہانہ کرتا ہے۔ ایک جملہ آپ کے پاس نہ قلم ولم ہے اور نہ کتابیں شتابیں ہیں۔ ان دو جملوں میں کچھ الفاظ ایسے آئے ہیں جن کے کچھ معنی نہیں بتائے۔ وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ دیکھو، ان جملوں میں ہم نے استعمال کیا وہ سچ مچ بیمار نہیں، جھوٹ موٹ بیمار کا بہانہ کرتا ہے، آپ کے پاس نہ قلم ولم ہے۔ کچھ ان جملوں میں جب ہم دیکھیں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے کچھ معنی نہیں، ہم ان کو الگ نکالیں گے۔ پہلے دیکھو، سچ میں سچ بولنا، لیکن مچ کا کوئی معنی نہیں۔ اس طرح جھوٹ تو ہو گیا جھوٹ بولنا، لیکن جھوٹ موٹ ہم نے استعمال کیا۔ اس طرح آپ کے پاس قلم تو قلم ہے، دوسرا لفظ ہم نے کیا استعمال ولم۔ یعنی اب یہاں ہم ان الفاظ کو نکالیں گے جن کے معنی نہیں ہیں۔ تو کتابیں تو کتاب ہے، شتابیں اب کیا کریں گے؟ یہ تو وہ لفظ ہیں جن کے معنی، لیکن ان بے معنی الفاظ سے پہلے جو الفاظ با معنی یعنی معنی والے الفاظ ہیں وہ لکھے، ان کو ہم لکھیں گے۔ دیکھو، پہلا معنی والا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلے میں جیسے سچ ہے، یہ معنی والا لفظ ہے۔ اس طرح جھوٹ ہے، قلم، اس طرح کتابیں، یہ وہ لفظ ہیں جو معنی دار ہے۔ اب ہم سمجھ گئے کہ الفاظ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، جب ہم ان جملوں پہ غور کریں گے، ان جملوں کو سمجھیں گے۔ ہم نے یہاں دیکھا کہ وہ سچ مچ بیمار نہیں، اس میں سے ہم نے پہلے وہ معنی دار بے معنی لفظ نکالے، جیسے اس میں مچ نکالا، اس میں موٹ نکالا، اس میں ولم نکالا، اس میں شتابیں نکالا۔ اب یہ دو لفظ ہم نے استعمال، دیکھو، ایک تو وہ ہے جن کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ مچ کیا ہے، یہ موٹ کیا ہے، یا ولم کیا ہے، یا شتابیں کیا ہے، ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا معنی سمجھ میں نہیں آ پاتا۔ تو اب ان سے پہلے بے معنی والے لفظ سے پہلے جو معنی والے لفظ ہیں، جیسے ہم نے کہا سچ تو سچ ہے، جھوٹ ہے،
قلم ہے یا کتابیں ہیں، ان کو ہم نے الگ لکھا۔ اب ہمیں یہاں بات سمجھ میں آ گئی، یہ لفظ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اب لفظ جو ہے یہ دو قسمیں ہیں، کیا کہ الفاظ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ دو قسم، یعنی با معنی یعنی معنی والے اور بے معنی۔ اب لفظ جو ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسے لفظ ہیں جو معنی دار ہوتے ہیں، جن کا معنی ہمیں سمجھ میں آ پاتا ہے، اور کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جن کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہم کہیں گے با معنی لفظ کو، جو ہم نے دیکھا، دیکھو یہ سچ، جھوٹ، قلم اور کتابیں، یہ معنی دار لفظ ہے۔ یہ با معنی لفظ ہے، یعنی ان کا معنی ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے کلمہ۔ کیا کہیں گے؟ اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ یہ معنی دار جو لفظ ہوتے ہیں ان کو کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے سچ ہم نے لکھا، جھوٹ ہم لکھا، قلم لکھا، کتابیں لکھا، یہ جو ہے یہ معنی دار سبج ہے۔ سچ سچ بولنا ہے، جھوٹ جھوٹ بولنا ہے، قلم قلم کو کہتے ہیں، جیسے میرے ہاتھ میں قلم ہے، کتابیں تو جیسے ہمارے پاس کتاب ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھ میں آ پاتے ہیں کہ ہم کس چیز کو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو باقی چیزیں ولم، شتابیں، یہ ایسی چیزیں جو بے معنی ہے، ان کا معنی۔ تو ان بے معنی لفظ، ایک تو معنی دار لفظ ہے، جو معنی دار لفظ ہوں گے تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ، ان کو ہم کہیں گے کلمہ۔ اسی طرح بے معنی لفظ، ایک تو با معنی لفظ، دوسرا بے معنی لفظ کو ہم محمل کہتے ہیں، محمل کہتے ہیں۔ اب بے معنی لفظ میں محمل کون کون آیا؟ دیکھو ہم اوپر کیا ہے، مچ، موٹ، ولم یا شتاب میں، تو یہ بے معنی لفظ ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ لفظ جو ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ لفظ جو ہوتے ہیں یہ دو قسم ہوتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے جو معنی دار ہوتا ہے، دوسرا لفظ جو ہوتا ہے وہ بے معنی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے ہم بولتے ہیں روٹی شوٹی، روٹی تو روٹی ہو گیا، شوٹی کیا ہے؟ یہ بے معنی لفظ ہے۔ تو جو ہم لفظ بولتے ہیں، ہاں، تو یہ لفظ جو ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے با معنی لفظ جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، ہاں، با معنی لفظ یعنی جس کا معنی ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ کتاب یہ معنی تو سمجھ میں آتا ہے، شتابیں نہیں آتا ہے، روٹی آتی ہے، شوٹی نہیں آتی ہے۔ تو یہ جو معنی ہمیں سمجھ میں آ گئی اس کو ہم کریں گے با معنی لفظ۔ تو با معنی لفظ جو ہے جس کا معنی سمجھ میں ہمیں آتا ہے اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ تو بے معنی لفظ جس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کو ہم محمل کہتے ہیں۔ کبھی کبھی دو الفاظ ملے ہوئے ہوتے ہیں جس کو مرکب کہتے ہیں۔ کبھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ملے ہوئے ہوتے ہیں اور تو ان کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ مرکب، ہاں، یعنی جو ملے ہوئے دو الفاظ جب ملے ہوئے، جیسے ہم کہیں گے زور و شور، زور و شور، زور ایک لفظ ہے، شور ایک لفظ ہے، لیکن زور و شور یہ مرکب ہے۔ یعنی اس طرح ہم کریں گے شور و گل، ہے نا۔ اس طرح جھوٹ ایک لفظ ہے، موٹ، جھوٹ موٹ، ہاں۔ اس طرح سچ، مچ، ہے نا۔ رفع دفع، مرکب کی جمع مرکبات ہے۔ یہ مرکب جو ہے، مرکب اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جب دو الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے زور و شور، شور و گل، جھوٹ موٹ، سچ مچ، ہے نا، قلم ولم، یہ دو لفظ جو ملے ہوئے ہیں ان کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ تو مرکب کی جمع جو ہوتے ہیں وہ مرکبات ہے۔ مرکب کی جمع جو ہے وہ مرکبات ہے۔ مرکبات ہے۔ پھر آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ ایک تو ہم نے پڑھا کہ کلمہ، یہ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ دو یا دو سے زیادہ حروف ملانے سے بنتا ہے۔ پھر یہ لفظ جو ہے اس کی
कुछ किस्में हैं वो मैंने आपको समझाया कि किस्में क्या हैं। हमें पता चला कि जब हम कोई जुमला लिखते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं कुछ अल्फाज, कुछ उनमें से मानादार होते हैं और कुछ बेमाना। जो मानादार लफ्ज़ होंगे उनको हम कलिमा कहते हैं, और जो बेमाना लफ्ज़ होंगे उनको हम मुहम्मल कहते हैं। फिर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो दो लफ्ज़ मिले होते हैं, जैसे ज़ोर व शोर मैंने बोला, शोर व गुल, झूठ मूठ, सचमच। तो ये अल्फाज जो हैं उनको हम कहते हैं मुरक्कब। ये जब दो अल्फाज एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं इसको हम कहेंगे मुरक्कब। हाँ, तो मुरक्कब की जमा जो है वो मुरक्कब बात है। अब कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसम किसको कहते हैं। हाँ, फिर उस कलिमा जो है, कलिमा हमने पढ़ा कि लफ्ज़ जो है उसकी दो किस्में हैं, कलिमा और मोमिल। अब ये कलिमा जो है जो बामाना लफ्ज़ है तो उसको हम कहेंगे कि उसकी कुछ किस्में हैं, मतलब इसम है, फ़ैल है या हर्फ है। कल हम इंशाल्लाह उसके बारे में करेंगे कि इसम किसको कहते हैं, फ़ैल किसको कहते हैं या हर्फ किसको कहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम नए सबक में पढ़ेंगे।